السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعد احمد، آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے حالات۔ ناظرین، عنقریب بقرعید آنے والی ہے، بڑی شان سے ہم مناتے ہیں، قربانی کا موقع ہوتا ہے، لیکن یہ عید پینڈیمک کرونا کی وبا کے مرض کے موقع پر آئی ہے، جو تیسری لہر کا اندیشہ بھی ہے، جو ڈر ستا بھی رہا ہے انسانیت کو۔ لیکن حکومت کرناٹک کی جانب سے بہت سارے گائیڈ لائنز اس کے اندر آئے ہیں۔ حکومت کے گائیڈ لائنز نئے یہ آئے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر صرف 50% کی حد تک کی نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی جو مسجد کے اندر ہم صف بنا کر کھاندے سے کھاندہ ملا کر کھڑا کرتے تھے، اس مرتبہ نہیں ہوگا۔ جو حسب معمول اس پینڈیمک کے موقع پر ہم فاصلے کی طرح نمازیں پڑھ رہی ہیں، اسی طریقے سے ہم نمازیں اپنے اپنے مساجد کے اندر ڈسٹینس کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ، ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے اور بزرگوں کو اور بچوں کو روکتے ہوئے نمازیں ادا کریں گے، اور عیدگاہوں میں کوئی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی کے تعلق سے ہم مولانا ذوالفقار خان صاحب دامت برکاتہم کے پاس پہنچ کر حضرت سے ہم نے تفصیلات جاننے کی کوشش کی کہ عید کے کیا مقصد ہیں، اس کس طریقے سے منانا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں۔ تو الحمدللہ مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم نے مولانا ذوالفقار خان صاحب دامت برکاتہم نے بڑے ہی تفصیلی انداز میں اپنی بات عوام کے سامنے پیش کی ہے۔ تو ناظرین آئیے تو ہم مولانا ذوالفقار خان صاحب کی ان ساری باتوں کو ایک مرتبہ آپ کو سناتے ہیں۔ قربانی 3 قسم پر مشتمل ہے۔ جب ہم ایام کے علاوہ، یہ مخصوص ایام کی قربانی ہے، اور مخصوص ایام کے علاوہ جب قربانی پر نظر ڈالیں ہم، تو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے 3 پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک وقتی قربانی، وقت کو قربان کرنا کسی مسئلے کے لیے۔ دوسرا مالی قربانی، مال کو قربان کرنا ملک کے لیے، قوم کے لیے، یا اپنی ذات کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے۔ تیسرا ہے جانی قربانی۔ یہ سب سے اہم قربانی ہے، اور قربانی کا فلسفہ یہیں سے شروع ہوا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے حضرت اسماعیل سے کہا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں تجھے قربان کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو تیری کیا رائے؟ حالانکہ انہوں نے خواب میں دیکھ بھی لیا تھا، امر الہی تھا، لیکن بیٹے سے مشورہ کیا تو بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریں، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے آپ۔ اب کیا ہے، یہ جانی قربانی سے ابتدا ہوئی اور مالی قربانی کی طرف تبدیل ہو گئی۔ تو اب مالی قربانی پر بھی جب اس میں ایامی قربانی میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی 3 پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک قربانی ہے وصیت والی قربانی، کہ کسی نے وصیت کر دی آپ کو کہ میری طرف سے قربانی کریں، جیسا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 2 دمبے ذبح کیے، تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، ما ھذہ الاضحیہ، یہ کیا ہے، یہ کیا قربانی ہے، آپ 2 کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، تو یہ میں رسول اللہ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ یہ وصیت والی قربانی ہے۔ مگر اتنا یاد رکھیں کہ آپ جو بھی وصیت والی قربانی کرتے ہیں، اس میں اگر آپ کے کسی بھی قریبی رشتہ دار نے یا کسی شخص نے بھی آپ کو وصیت کی اور وصیت کر کے وہ فوراً انتقال کر گیا، حالانکہ یہ ضمناً بتا رہا ہوں، یہاں گوشت کی تقسیم کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، پھر بھی ضمناً بتا رہا ہوں کہ اگر وہ انتقال کر گیا اور آپ کو وصیت کی ہے تو اس کی قربانی کا سارا گوشت آپ کو صدقہ کرنا ہوگا، دے دینا ہوگا، آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ وصیت کی قربانی۔ دوسری قربانی کیا ہے؟ منت کی قربانی ہے۔ کسی نے منت مانی کہ میں قربانی کروں گا، تو وہ منت والی قربانی ہے۔ اور ایک قربانی جو ہے یہ شرعی قربانی ہے، جس کا شریعت مطہرہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو اب یہ شرعی قربانی جو ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضوابط اور کچھ قاعدے اور قانون بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا ضابطہ تو یہ بیان کیا ہے کہ آپ قربانی کریں تو قربانی کے جانور کو بے جا کوئی تکلیف نہ دیں۔ جس رسول نے جانور کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، وہ رسول انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا ہے، اس کو بے جا تکلیف دینے میں کیا ہے، جب آپ جانور خرید کے لاتے ہیں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کی دیکھ بھال کریں اور چھری تیز کریں، لیکن اس کے سامنے نہیں، جانور کے سامنے نہیں،
ہمارے یہاں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے لیے 10 بکرے کھڑے کر دیے اور اس کے بعد کاٹا اور انہی کے سامنے ڈال دیا. اس سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد میں اس کے سامنے اس کو مت ڈالو اور نہ اس کے سامنے چھری تیز کرو، اور جب تک اس کی سانس نکل نہ جائے اس کے ہاتھ پیر وغیرہ اور کھال وغیرہ نہ نکالو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو دیا. اب قربانی کے لیے ہمارے یہاں ایک پہلو یہ آتا ہے کہ صاحب وہ یہ اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں اور پھر اس کا پیسہ بچا کے اگر ہم یہ کام میں لگا دیں وہ کام میں لگا دیں تو کتنا اچھا ہوگا. تو دیکھیے اصل میں یہ ہے ایک تعلق کی بات، تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے. مجھے کیا ہے، آپ سے ایک تعلق ہے تو آپ کے اس تعلق کے حقوق کو نبھانا میرے لیے لازمی ہے. اگر میں تعلق کے حقوق کو نہ نبھاؤں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں بنتا. انسانوں سے تعلقات ہیں، ان کے حقوق نبھائے جاتے ہیں. لہٰذا کہ اللہ سے تعلق کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، اللہ سے تعلق کا بھی حق ہے. اور اللہ سے تعلق کا حق یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں آپ قربانی پیش کریں، خواہ جانی قربانی ہو، مالی قربانی ہو. قرآن میں کہا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک لن تنالوا البر، تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں، خرچ نہ کریں. تو اب کیا ہے، آپ کا اللہ سے جو تعلق ہے تو اللہ کا تعلق آپ سے قربانی چاہتا ہے. اور اس قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ جو قربانیاں ہیں ان کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ کیا ہے ان کے یہ کھال چمڑے خون وغیرہ یہ سب کچھ اللہ کو پہنچ رہا ہے. اللہ کو تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی وہ تعلق جو تمہارا اللہ سے ہے. تو اب اللہ سے تعلق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی رضا کے لیے آپ قربانی پیش کریں، خواہ وہ کسی بھی طور کی ہو. میں نے بتایا یہ انسان کی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کی قربانی دے یا وہ مال کی قربانی دے یا جان کی قربانیاں کتنے لوگوں نے دی ہیں. اسی طرح سے ہمارے لیے بھی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی آپ کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ کسی کو بھی ضابطوں سے ہٹانے کے بعد میں اگر آپ قربانی پیش کریں گے تو پھر وہ قربانی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. جیسا کہ ہمارے یہاں کرتے ہیں کہ صاحب جانور لے کے آئے، عموماً لوگ، حالانکہ سب کی نیت وہ نہیں ہوتی لیکن بعض لوگوں کی ہوتی ہے، اچھے فروا جانور لے کر کے آئے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، راستوں میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں. بچے ان کو ادھر ادھر لے کر کے جاتے ہیں. اس شو ہوتی ہے، شو تصنع جس کو بولتے ہیں، دکھاوا. یہ دکھاوا جو ہے، ریاکاری جو ہے، یہ اعمال کے ثواب کو مکمل ختم کر دیتی. یہ ریاکاری ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اگر لے کر کے جائیں گے ادھر ادھر گندگی کرے گا تو وہ گندگی سے دوسرے لوگوں کو نفرت ہوگی. لہٰذا قربانی اس بات کا سبق نہیں دیتی ہے کہ دوسروں کو نفرت دلائی جائے، بلکہ قربانی اس بات کا سبق دیتی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سہولت دیں. اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں عموماً پابندیاں ہوتی ہیں کہ صاحب اس کو گوشت نہ دیا جائے، اس کو گوشت نہ دیا جائے. آپ کو جس کو بھی دل چاہتا ہے آپ اس کو مانوس کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے اس کی مدد صرف گوشت ہی سے نہیں بلکہ ہر اعتبار سے کر سکتے ہیں. کیوں؟ انسان ہے اور انسان اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کو یہ سب کچھ دیا جائے. اب اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر کے اللہ کو منا لیا جائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تم کو سب کچھ دیتا ہے، مالک تو وہی ہے نا. جب وہ مالک ہے تو پھر اس کی ہر چیز میں ملکیت ہے، اسی کی چیز کو اس کے حوالے کر دیں. یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی چیز کو لینے کے بعد میں پھر اس میں آپ کو ثواب دیتا ہے، آپ سے راضی ہو جاتا ہے. یہ اس کا عظیم کرم ہے. اس لیے قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ آپ وقت کی بھی قربانی دیں، آپ مال کی بھی قربانی دیں، جب وقت آئے تو جان کی بھی قربانی دیں. آپ کیا، ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں، خواہ یہ ہمارا ہندوستان ہو یا دیگر ملک ہوں، جو جہاں کے رہنے والے ہیں سب کے لیے عام بات ہے کہ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک کے تمام تر وہ قوانین جو قرآن و حدیث کو بدلنے والے نہ ہوں. اس جملے پہ میرے آپ حضرات توجہ رکھیں کہ تمام تر وہ قوانین جو قرآن و حدیث کو بدلنے والے نہ ہوں ان پہ عمل کرنا ضروری ہے. پھر 1 سال سے آپ حضرات اس قسم کی وبا کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، ہم گھرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کون کس وقت اس کا شکار ہو جائے. اور اس کے لیے جو احتیاطیں بتائی ہیں، یہ احتیاط صرف آج کی نہیں ہے، یہ احتیاطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آئی ہیں.
کہ آپ کو اگر فاصلے چاہیے ہے تو فاصلے کیجئے، ملنا ہے تو ملیے۔ کتنی دفعہ اس طرح سے ہوا کہ صاحب وہ طاعون کی بیماریاں آ گئیں، لوگوں نے مل جل کے دعائیں کی، کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ مل جل کر بیٹھ کر ہمیں حل کرنے والی بیماریاں نہیں ہیں، لہٰذا دوریاں اختیار کرو۔ تو وہ فاصلے اس دور میں بھی اختیار کیے گئے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کو اپنی جان پیاری ہے، اپنے بچے پیارے ہیں، اپنے لوگ پیارے ہیں، تو حکومت نے چونکہ تمام تر ڈاکٹرز، اطباء، ان لوگوں کے مشوروں سے یہ سب کچھ کیا ہے نا، اس پہ ہمیں عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہمیں ہر طرح سے، ہر اعتبار سے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے رہنے والے لوگوں کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ اب نمازوں کے تعلق سے ہے تو نمازوں کے تعلق سے حکومت نے چونکہ اجازت دی ہوئی ہے تو آپ حضرات 50% جو ہے وہ مسجدوں کے اندر نماز ادا کریں۔ ان کا بھی مدعا، آپ یہ بتائیے کہ حکومت اگر آپ کو بند کر دے، کہیں پر بھی نہ جانے دے، تو حکومت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس میں؟ بھائی حکومت نے مارکیٹ بند کر دی تو کیا حکومت کا فائدہ ہوا؟ ارے حکومت کو تو خود ٹیکس پہنچتا ہے نا مارکیٹ سے، اس کا بھی نقصان ہے۔ مگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہلاکت سے، بیماریوں سے اور پریشانیوں سے بچیں۔ اور ہماری نظر میں جب یہ ہے کہ ہاں واقعی یہ سب کچھ حق ہے، سچ ہے، تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا لازمی ہوگا۔ اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ کیا ہے؟ قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، حکومت کے قوانین کے خلاف، فطرت انسانی کے خلاف، انسانیت کے خلاف ہوگا۔ شکریہ۔